آخری صورت ہے قرآن کریم کی سورہ الناس، اسے ہم مکمل دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ احقاف کی کچھ آیات ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نہیں مکمل کر پائے تھے، وہ کریں گے۔ جیسے ہاؤس وائف ہوتی ہے تو اسے عربی میں ربۃ البیت کہتے ہیں، لیکن اس میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت بھی ہے، گھر کی رب وہی ہوتی ہے۔ شر الوسواس، تو شر پہ الف لام بھی نہیں آ رہا، تنوین بھی نہیں آ رہا، اور آگے الوسواس ہی ہے جو کہ جر میں آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی لگ رہا ہے۔ یہ والا ایکسپریشن بدل کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے دونوں طرح سے آپ کو فائدہ دے گی، ایک تو جو گرامر کانسیپٹس ہم نے کیے ہیں ان کی پریکٹس بھی ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم کی جو آیات ہیں انہیں ترجمہ ان کا کیسے کرنا ہے یا کیسے سمجھنا ہے، یا ان جنرل عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو سمجھنا آپ نے کس طرح سے، اس میں بھی آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ کل کہہ دیجئے اعوذ بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں بربی رب سے الناس لوگوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جملہ اور مرکبات ناقصہ جو ہم نے پڑھے تھے اور اعراب کا موضوع، ان کو پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ سے یہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم کی ہم کچھ آیات لیتے ہیں اور اس میں پہلے تو اسماء جو ہیں انہیں دیکھتے ہیں انڈیویجولی، ہر اسم کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اور اس کا اعراب اور علامت اعراب کیا ہے، اور پھر اوور آل کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو مرکبات آ رہے ہیں یا جملے آ رہے ہیں انہیں ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر پورے آیت میں جو سینٹنس سٹرکچر ہے، ہر لفظ کی اس میں کیا حیثیت ہے، وہ دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے دونوں طرح سے آپ کو فائدہ دے گی، ایک تو جو گرامر کانسیپٹس ہم نے کیے ہیں ان کی پریکٹس بھی ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم کی جو آیات ہیں انہیں ترجمہ ان کا کیسے کرنا ہے یا کیسے سمجھنا ہے، یا ان جنرل عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو سمجھنا آپ نے کس طرح سے، اس میں بھی آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ چیزیں البتہ نئی بھی انشاءاللہ ساتھ آ جائیں گی تو وہ ہم ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے۔ شروع میں ابھی جو آخری صورت ہے قرآن کریم کی سورہ الناس، اسے ہم مکمل دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ احقاف کی کچھ آیات ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نہیں مکمل کر پائے تھے، وہ کریں گے۔ جی زکیہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، تو اس میں ربی کا لفظ ہے، بس اس کو ایکسپلین کرنا ہے، جنس اس کی کیا ہے؟ ربی، مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے۔ مذکر ہے بالکل، اور اس کا مؤنث بھی ویسے یوز ہوتا ہے، ربتن یوز کرتے ہیں مؤنث، ٹھیک ہے، چونکہ رب کا جو لفظ ہے وہ اسپیسیفکلی ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے، رب مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو بلکہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو سن کے ہنسی بھی آئے اس بات پہ، جیسے ہاؤس وائف ہوتی ہے تو اسے عربی میں ربۃ البیت کہتے ہیں، لیکن اس میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت بھی ہے، گھر کی رب وہی ہوتی ہے۔ تو ربۃ البیت یعنی وہ ربہ اس لیے کہ مطلب جیسے ہاؤس میکر کے سینس میں نا، کہ وہ رب میں یہ دو کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پالتا بھی ہے، خیال رکھتا ہے، اور مالک بھی ہے۔ تو یہ مذکر ہے جی، اور تائی مربوطہ اگر ایڈ ہو تو مؤنث ہو جاتا ہے۔ اچھا، عدد اگر ہم دیکھیں تو مفرد میں سے، تثنیہ جمع میں سے کیا ہے یہ؟ واحد۔ واحد ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور معرفہ نکرہ میں سے؟ معرفہ نکرہ، نکرہ۔ اچھا، رب کو ہم اکیلے اگر دیکھیں نا تو یہ نکرہ ہے، چونکہ اس پہ ال ہمیں نہیں نظر آ رہا، لیکن اگر آپ اس کو آگے دیکھیں تو رب کا لفظ ریلیٹ ہو رہا ہے رب الناسی۔ تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کسی اسم کو ریلیٹ کر دیں نا، آگے کسی اور سے اضافت دے دیں، تو وہ ریلیشن کی وجہ سے اس کا میننگ وہ ہو جاتا ہے نا، ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے، اسپیسیفائی ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر وہ معرفہ ہی کنسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ جیسے ہم نے ایگزامپل لی تھی نا لاسٹ ٹائم کے، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ھذا قلم، تو قلم نکرہ ہے، لیکن میں جو ہی یہ کہوں گا ھذا قلم حامد، تو اب حامد سے ریلیٹ کرنے کی وجہ سے قلم آئیڈینٹیفائڈ ہے نا، اب یہ معرفہ کہلائے گا۔ تو یہ سر اب جملے میں ہم جب حرف کو دیکھیں گے تو اب الگ سے نہیں دیکھ رہے بلکہ آگے پیچھے دیکھنا ہوگا ہمیں۔ ہاں بالکل، اوور آل پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، مطلب اس سے بعد والے لفظ کو دیکھ لیں، اگر وہ مدعا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان دونوں میں کوئی ریلیشن ہے، یعنی رب کا لفظ اکیلا جیسے نہیں آ رہا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رب بن ناس جڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ معرفہ ہے۔ پھر اچھا، نوع الاعراب یہ چیز میں نے ایڈ کی ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے ایکسرسائز میں نہیں کی تھی، ہم ڈائریکٹ وہ کر رہے تھے اعراب اور علامت اعراب، لیکن پھر ایک غلطی میں نے دیکھی کہ جو بار بار کر رہے تھے آپ لوگ، تو وہ یہ تھا کہ ہم یعنی پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ اس لفظ میں اعراب ہم نے حرکت میں ڈھونڈنا ہے یا حرف میں ڈھونڈنا ہے، ہم لوگ جنرلی وہی غلطی کرتے ہیں بار بار، کہ زیر دیکھی تو ہم نے طے کر لیا کہ جی یہ حالت جر میں لفظ، پیش کو دیکھ کر رفع طے کر لیا،
تو اس لیے پھر میں نے یہ ایک ایڈ کیا کہ ایک سٹیپ اس میں مزید ہو، کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نوول اعراب، ادھر آپ لوگ یہ لکھیں گے کہ یہ لفظ جو ہے رب، یہ کون سا اعراب لیتا ہے، اس کا اعراب بالحرف ہوتا ہے یا بالحرکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہاں پہ اعراب بالحرکت ہوگی کیونکہ واحد ہے یہ. بالکل، یہ اعراب بالحرکت ہے، بالکل. اور جیسے آپ نے وجہ بھی بتائی کہ واحد ہے، واحد اسم جو ہے وہ حرکت والا اعراب لیتا ہے. زبردست. اب علامت اعراب بتا دیں اس کی. یہ جر ہے. یعنی علامت، یعنی ضمہ فتح کسرہ میں سے، زبر زیر پیش میں سے. اچھا، زیر ہے یہاں پہ، زیر. زیر ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آ گیا زیر. اور اب اعراب بتا دیں. زیر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جر ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہترین. جی عدیلہ، عدیلہ منان. جی اچھا جی جی سر. جی، آپ اس کے بارے میں بتائیں. الناس جو ہے، الناس مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے، ٹھیک ہے. واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ واحد واحد لگ رہا ہے اسٹرکچر کے لحاظ سے، اور میننگ میں جمع ہے کہ واحد ہے؟ میننگ میں جمع ہے. ہاں. اچھا، اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، کچھ جیسے الناس ہے، اور بھی اس طرح کے آپ کو الفاظ، جیسے قوم ہے مثال کے طور پہ، قوم کا بھی لفظ، یہ واحد بھی کہلا سکتے ہیں اور جمع بھی انہیں کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ، یا ان کو یوں آپ کہہ لیں، اس کو ہم یوں کہہ لیں تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ واحد لفظاً جمع معنن، ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب ان کو یوز کیا جاتا ہے کسی سینٹنس میں تو انہیں دونوں طرح استعمال کرنا درست ہے، یعنی اور دونوں پریکٹسز پائی جاتی ہیں. آپ ان کو سنگولر کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کی صفت لاتے ہیں تو واحد بھی لا سکتے ہیں، چونکہ وہ لفظ واحد ہے اپنے اسٹرکچر میں اور فارم میں نا. اور اگر آپ اس کے میننگ پہ غور کریں تو وہ جمع ہے، تو آپ اس لیے اس کے لیے ایڈجیکٹو جمع بھی لا سکتے ہیں. تو ایسے لفظوں کو واحد بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور جمع بھی ٹریٹ کرنا ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر کہیں کہ عادل قوم، اگر ہم جیسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ قوم بہت انصاف پسند ہے، تو ہم کہیں گے قوم عادل، یوں بھی ٹھیک ہے. اور اس طرح بھی ٹھیک ہے قوم عادلون، کہ قوم کو ہم جمع کنسیڈر کرتے ہوئے جمع لائیں اس کی صفت. لیکن جنرلی زیادہ آسانی اس میں رہتی ہے کہ آپ واحد ہی ٹریٹ کریں، وہ آسان ہے. اچھا، اب یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے جی؟ الناس یہ معرفہ. معرفہ، بالکل ٹھیک ہے، ال کے ساتھ ہے تو معرفہ ہے. زبردست. اعراب بالحرکہ ہے کہ اعراب بالحرف؟ اعراب بالحرکہ. ہاں زبردست، چونکہ واحد ہے تو واحد کا اعراب ہمیں پتہ ہے کہ حرکہ کے ساتھ آتا ہے. اچھا، علامت اعراب کی کیا ہے ضمہ فتح کسرہ میں سے؟ کسرہ. کسرہ ہے، زبردست. اور اعراب جو ہے اس کا رفع نصب جر میں سے؟ جر. جر ہے، ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہترین ہو گیا. تو سارے لفظ اس میں الحمدللہ ہو گئے، مطلب ساری چیزیں آپ نے بتا دیں اس لفظ کے بارے میں. جی امبرین. امبرین علی. اچھا، یہ چیز اس میں نے ایک ایڈ کر دی ہے، لاسٹ ٹائم اس سلائیڈ میں نہیں کیا ہوا تھا، چونکہ ابھی میں نے جو ایکسرسائز بھیجی تھی آپ لوگوں کو، اس میں کئی لوگ فعل کو یا حرف کو بھی مرکب کا حصہ بنا رہے تھے. جیسے ان اللہ ہے لیٹ سے، تو اس پہ وہ اس کا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی مرکب توصیفی ہے. تو اب اس میں غلطی یہ ہے نا کہ انا تو اسم ہے ہی نہیں، مرکب تو دو اسموں میں آ کے بن رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے پھر میں نے اب جو اسم ہم نے پہلے اس آیت میں آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس میں دو ہی اسم ہیں، ایک رب ہے اور ایک الناس ہے. تو اب جب ہم مرکب میں غور کریں گے کہ اس آیت میں کوئی مرکب آ رہا ہے اور کون سے مرکب آ رہا ہے، تو ہم انہی اسموں میں ہی آپ نے دیکھنا، آپ نے قل اور اعوذ پہ غور نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے اب ادھر بھی اوپر یہ لکھ دیا ہے. تو اب رب الناس میں اگر ہم دیکھیں، امبرین آپ ہیں یہاں پہ؟ ہاں، تو اس میں بتائیے گا کہ رب الناس جو ہے یہ کیا کوئی مرکب ہے یا نہیں؟ جی سر، یہ مرکب اضافی ہے میرے حساب سے. ہاں، یہ مرکب
رب الناس اس آیت کے اندر ایک مرکب ہے، اور مرکب بھی یہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، یہ مرکب اضافی ہے۔ ہم کیسے پہچانتے ہیں مرکب اضافی کو؟ اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ سر اس کے نیچے زیر رب جو ہے وہ اس کی وجہ رب کے سے نیچے زیر، اچھا دو تھوڑا سا مرکبات ایک ساتھ ہے۔ تھوڑا سا، ہاں ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا اسما، جی سر، ہاں السلام وعلیکم علیکم۔ السلام، آپ یہ بتائیے گا کہ مرکب اضافی کے کمپوننٹس کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، اور ان جو دونوں کو مضاف ایکسپلین بھی کر دیں، مضاف کہتے کسے ہیں اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ مضاف جو ہوتا ہے وہ اس میں ال اور تنوین نہیں آتی، اور ٹھیک جو ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے وہ پوزیسر ہوتا ہے، اور جو مضاف ہوتا ہے وہ اوکے پوزیشن زبردست، شو کرتا ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہے، اس اور کا جو مطلب مضاف الیہ ہے وہ حالت جر ہوتا ہے۔ ہاں زبردست، تو ہم ان دو چیزوں سے پہچان رہے ہیں، یعنی مضاف پہ آپ نے کہا کہ ال اور تنوین نہیں ہے، اور مضاف الیہ جر جی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی دونوں چیزیں ادھر ہمیں مل رہی ہیں نا، ربی پہ ال اور جی تنوین نہیں ہے، اور الناسی وہ حالت جر میں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ۔ جی فاطمہ، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ہم ایسے آلریڈی دیکھ ہی چکے ہیں پہلے، قل اعوذ برب الناس، لیکن اس پہ اب کوشش کرتے ہیں ایک تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی، اور رب الناس کے بارے میں ذرا وہ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس جملے میں کیا بن رہے ہیں۔ تو اس میں جو افعال ہیں وہ ظاہری بات ہے، اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا چونکہ وہ ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا۔ سب سے پہلے جو قل ہے، قل فعل ہے، اور یہ فعل میں بھی پڑھیں گے آگے کہ عربی میں فعل 3 طرح کا ہوتا ہے، ماضی، مضارع اور امر۔ یہ فعل امر ہے جس میں کوئی ریکویسٹ کی جاتی ہے یا کمانڈ دی جاتی ہے۔ تو قل کہو، اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ طلب کرنا۔ بالکل، اور یہ بھی فعل ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں یا میں پناہ طلب کرتی ہوں۔ چونکہ عربی میں یہ والا جو لفظ ہوتا ہے یہ نیوٹرل ہے، جینڈر نیوٹرل ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اچھا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ بی جو ہے یہ بیسیکلی لنک کرنے آ رہا ہے اعوذ جو فعل ہے اس کو رب کے ساتھ، اس کے آبجیکٹ کے ساتھ۔ جیسے انگلش میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو ورب کا آبجیکٹ آتا ہے وہ 2 طرح سے آتا ہے، کچھ وربز ہوتے ہیں جن کا آبجیکٹ ڈائریکٹ آتا ہے، کچھ انڈائریکٹ آبجیکٹ لیتے ہیں، یعنی وہ کسی پریپوزیشن کے تھرو لیتے ہیں، آپ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں دے سکتے ان کو۔ مثلاً ہم جیسے آئی گو اسکول نہیں کہہ سکتے نا، آئی گو ٹو دا اسکول کہتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی میں بھی ہے۔ اب یہ جو بی آ رہا ہے یہ آتا ہے ہمیشہ جو اعوذ کا ورب ہے اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اس کو اس کے آبجیکٹ سے ملانے کے لیے، مطلب اعوذ رب الناس نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بی جو آ گیا یہ تو اس کو ملانے کے لیے آیا ہے۔ ویسے بی ہم نے پڑھا ہوئی، یہ کون سی ٹائپ کا ہے لفظ؟ اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ بی حرف جر میں سے ہے۔ حرف جر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو قل اور اعوذ کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اسے ہم نہیں ڈسکس کر رہے، لیکن بی جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں، یہ ہے حرف جر۔ اچھا رب جو ہے اس کا اعراب کیا ہوگا، یہ اس کا فارمیشن کیا ہوگی اس جملے میں؟ رب کا مطلب زیر ہے تو ہاں اعراب ویسے آلریڈی اس کسرہ۔ کا بتا دیا تھا امرین نے کہ جی یعنی یہ ذکیہ نے بتایا تھا کہ اعراب اس کا جر ہے، وہی کسرہ سے پتہ چل رہا ہے کہ جر ہے۔ تو ویسے بھی حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو ہم جملے میں بھی مجرور ہی کہتے ہیں، تو اس کا گرامیٹیکل رول یہی ہے کہ یہ پریپوزیشن کے ساتھ یوز کیا گیا ہے۔ اور الناس کو دیکھیں تو اس کا رول کیا ہے گرامیٹیکل، یہ کس حیثیت سے آ رہا ہے اس جملے میں؟ الف لام ہے لیکن آ رہا ہے، لیکن یہ مذکر آ رہا ہے۔ نہ وہ والی باتیں ہم نے ادھر کر لی نہیں ہے ڈسکس۔ دیکھیں الناس مذکر ہے، واحد ہے، معرف ہے، اعراب الحرکت لیتا ہے، جی زیر ہے، جر ہے۔ اب جب ہم اوور آل سینٹینس سٹرکچر کرتے ہیں نا، یا اس کا انالیسس کرتے ہیں گرامیٹیکل کسی جملے کا، وہاں ہم ہر لفظ کا گرامیٹیکل رول دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے مرکب اضافی جو ہوتا ہے نا جی، اس میں جی
آپ مثال کے طور پہ مضاف تھا رب، تو رب کو ہم نے لکھ دیا یہاں پہ کہ مجرور کی حیثیت سے، یعنی یہ حرف جر کے ساتھ یوز ہوا ہوا ہے۔ الناس جی کے بارے میں ہم لکھیں گے کہ یہ مضاف الیہ کی حیثیت سے یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا گرامیٹیکل رول ہے اس میں بس۔ جی تو جب اوور آل جملے کا آپ انالیسس کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ والی بات صرف لکھتے ہیں کہ یہ اس جملے میں معنی کیا دے رہا ہے، تو الناس مضاف الیہ کا معنی دے رہا ہے نا۔ تو اب پوری آیت کا معنی کیا ہوگا جی؟ مطلب کل کہہ دیجئے اعوذ بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں بربی رب سے الناس لوگوں کے۔ ہاں، لوگوں یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں رب سے لوگوں کے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اس کو محاورے میں کریں تو میں لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، اچھا ہے۔ جی فضیلہ، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی ملک جو ہے، ملک مذکر ہے مؤنث ہے؟ مظفر سر۔ مذکر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور واحد تثنیہ جمع میں سے؟ واحد۔ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے دلالت، یعنی اس کی؟ معرفہ۔ معرفہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، چونکہ وہی آگے چونکہ ریلیٹ کیا ہوا ہے نا ملک کو، اس وجہ سے معرفہ ہے، ورنہ جی یہ سر۔ نکرہ کہتے ہیں ہم اس کو۔ اعراب کون سی ٹائپ کا لے گا، یہ حرف والا کہ حرکت والا؟ اعراب بالحرکت۔ حرکت، چونکہ سنگولر ناؤن ہے نا، سنگولر ناؤن حرکت والا اعراب ہی رہتا ہے۔ اور جی علامت سر۔ اعراب اس میں کیا ہے، ضمہ فتح کسرہ میں سے؟ کسرہ۔ کسرہ آئی ہے، کسرہ۔ اس میں زیر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رفع نصب جر میں سے اعراب اس کا؟ جر۔ جر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب الناس کو ہم آلریڈی مطلب پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے اس کو دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہی ادھر پہ اپلائی ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے۔ جی مونا، وعلیکم السلام۔ آپ بتائیے گا یہ ملک اور الناس ان دو لفظوں کو دیکھ کے کہ کوئی مرکب بنا رہے ہیں آپس میں یا نہیں؟ سر یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ملک الناس یہ اسی طرح جیسے پہلے رب الناس تھا، تو یہ بھی مرکب جی اضافی ہی بن رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ تو آگے ادھر بھی ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہاں ادھر اب یہ چیز دیکھنے والی ہے ذرا، اگر قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو یہاں جب ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے تو ملک اور الناسی کو تو ہم وہی کہیں گے کہ جی مضاف الیہ کی حیثیت سے یوز ہو رہا ہے نا اس جملے میں، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا الناس کا۔ ملک کو ہم ادھر کیا کہیں گے، اس جملے میں کیا بن رہا ہے یہ؟ سر مضاف۔ نہیں، یہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن اس کو میں ویسے یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اگر میں اس کے ساتھ نا یہاں پہلے سٹارٹ میں اگر یہ ایڈ کروں، ذرا آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، قل اعوذ برب الناس۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں معنی پہ غور کریں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، اور اسی طرح آگے جو ہے الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ تو یہاں یہ تین مختلف لوگوں کی بات تو نہیں ہو رہی نا، ایک ہی ہستی کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف صفات استعمال ہوئی ہیں۔ یہاں پہلے یعنی رب کا لفظ یوز ہوا ہے، آگے ملک کا لفظ یوز ہوا ہے، اور اس کے بعد الہ کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اس یوزیج کو یا اس ایکسپریشن کو ہم گرامر کی زبان میں کہتے ہیں بدل، اور بدل کا لٹرل میننگ ہوتا ہے جسے سبسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے، متبادل۔ تو یعنی آپ کسی بات کا، ایک ہی بات کو دوسرے لفظوں میں ایکسپلین کر رہے ہو، ایکسپریس کر رہے ہو، تو اس ایکسپریشن کو بدل کہتے ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں۔ تو ملک جو ہے یہ بدل ہے رب کا، کہ پہلے آپ نے جس کے لیے رب کا ورڈ یوز کیا، اب آپ نے اسی کے لیے ملک کا ورڈ یوز کیا۔ آپ سمجھ گئے؟ مثال کے طور پہ ہم اگر لیٹ سے کہیں کہ جی میں امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب جو فاروق ہیں ان سے بہت محبت رکھتا ہوں،
اب یہاں میں ایک ہی ہستی کی بات کر رہا ہوں، تو امیر المومنین اور سیدنا اور فاروق اور ابن الخطاب یہ سارے عمر کے ہی بدل ہیں، کہ ایک جو میں نے لفظ یوز کیا اسی کو پھر میں بعد میں مختلف طریقوں سے ایکسپلین کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. تو اب سیدھی راہ جو ہے اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کی جن پہ تو غصے ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے. تو یہ کیا تین مختلف راہیں ہیں؟ سیدھی راہ کوئی اور ہے، اور وہ لوگ جن پہ انعام ہوا وہ راہ کوئی اور ہے، اور جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے وہ جس راستے پہ نہیں چلے وہ کوئی اور راہ ہے، کہ ایک ہی راستہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، ایک ہی شے کی بات ہے نا obviously. تو یہ والا جو سٹائل ہوتا ہے زبان میں کہ آپ ایک بات کو مختلف الفاظ سے کہتے ہیں بدل بدل کے، اس کو ہم بدل ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ نے پہلے صراط مستقیم کا لفظ یوز کیا، پھر اسی کو آپ نے ایکسپلین کیا ان ادر ورڈز کہ وہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، اور اسی کو آپ نے پھر تیسرے انداز سے بیان کیا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو یہ بیسیکلی یہ تینوں راستے ایک ہی راستے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ والا ایکسپریشن بدل کہلاتا ہے، یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا، اور اس کو ابھی ظاہری بات ہم پڑھیں گے بھی نہیں. ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہو تو میں ویڈیوز آپ سے شیئر کر سکتا ہوں اس پہ، لیکن فی الحال اس کے بارے میں صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ جیسے صفت ہوتی ہے نا کہ وہ جس کے لیے لائی جاتی ہے، جس کو وہ ایکسپلین کر رہی ہے اس کے اعراب کو فالو کرتی ہے. تو بدل کی بھی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ جس کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کو فالو کرے گا. تو جیسے ملک کا ورڈ رب کو ایکسپلین کر رہا ہے، نہیں رب ہی کے لیے یوز ہوا ہے نا الٹرنیٹیو ایکسپریشن کے طور پہ، تو اس کا اعراب آپ دیکھ رہے ہیں سیم اسی وجہ سے ہے. ملک ہی جر میں آیا ہے چونکہ ربی بھی جر میں تھا، اور ربی اس لیے جر میں تھا کہ اس سے پہلے بات تھی. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی یہ والی بات؟ جی سر. اچھا آگے چلتے ہیں. آگے پھر الہ الناس، یہ بھی بالکل اسی طرح، بس الہ کے ورڈ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، اور باقی پھر باقی چیزیں اس کے بارے میں وہی ہیں. جی محمد شعیب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شعیب اس میں آپ بتائیے گا جو الہ ہے، الہ کا لفظ اس کے بارے میں بتائیں. جی مذکر. مذکر ہے، ٹھیک ہے. عدد واحد تثنیہ جمع میں سے؟ ہاں واحد ہے، واحد. ٹھیک ہے. اور معرفہ نکرہ میں سے یہ کیا ہے؟ الہ الناس اگر اکٹھا پڑھیں گے تو پھر ہاں یس معرفہ. معرفہ ہے، چونکہ الہ کو آگے الناس سے ریلیٹ کیا ہوا ہم نے. اعراب الحرکہ کے اعراب بالحرف؟ الہ بالحرکت. ہاں سنگولر ناؤن ہے تو وہی بالحرکہ ہی آج ہم نے جتنے بھی پڑھے ہیں لفظ ابھی تک. اور جی علامت اعراب کی کیا ہے؟ ضمہ فتح کسرہ میں سے؟ کسرہ. زیر کسرہ ہے، ہے. اور اعراب کیا ہے رفع نصب جر میں سے؟ جر آئے گی. جر ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آگے وہی باتیں اس کے بارے میں جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا ملک الناس کے حوالے سے، وہی الہ الناس میں بھی ہے. یہ بھی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ توصیف اضافی. اضافی بن رہا ہے، اضافی. یعنی لوگوں کا معبود. جیسے پہلے تھا لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، اب ہے لوگوں کا معبود. اور الہ الناس کا جو ہے یہاں گرامیٹیکل رول وہ سیم ہے جو ملک الناس کا تھا. یعنی الہ کے لفظ کو ہم گرامر کی زبان میں بدل کہیں گے، اور الناس جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اس کا، الہ کا. ٹھیک ہے چلیں کافی ہے یہاں تک، صحیح ہو گیا جی. اب یہاں آ کے اگر ہم دیکھیں تو ان 3 آیات میں یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اللہ کے لیے یہاں 3 مختلف جیسے صفات استعمال کی ہیں، اور معنی ایک ہی ہے نا لیکن مختلف نام پکارے ہیں، مختلف صفات لی ہیں. جی سمینہ نصیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی یہاں من شر الوسواس جو ہے اس میں شر کا جو لفظ ہے اس کو ایکسپلین کیجئے گا پہلے. اچھا یہ ایک سوال آیا کہ مترادف اردو میں کسے کہتے ہیں؟ سینونیم کو کہتے ہیں. جی سینونیم جو ہے اسی کو ہم اردو میں اور عربی میں بھی اس کو مترادف ہی کہا جاتا ہے، اور عربی میں سم ٹائم مرادف بھی بولتے ہیں. مترادف بھی یوز ہوتا ہے اور مرادف بھی یوز ہوتا ہے. یہ وہی ہے جیسے انگریزی میں سینونیم ہم کہتے ہیں، یعنی جو ہم معنی لفظ ہوتا ہے. تو اگر جیسے ہم معنی لفظ جملے میں استعمال ہو رہے ہوں جیسے اوپر ہے کہ اور ان سب سے مراد ایک ہی ہو، جیسے ایک ہی ذات کے لیے ہم نے ملک کا لفظ بھی بولا، الہ کا بھی بولا، رب کا بھی بولا، تو اگرچہ سارے سینونیمز نہیں ہیں لیکن یہاں بولے ایک ہی لفظ کے لیے گئے ہیں، تو اس ایکسپریشن کو ہم گرامر میں بدل کہتے ہیں. جی شر کے لفظ کو ایکسپلین کیجئے گا سمینہ. مذکر مؤنث میں سے کیا ہے جی؟ یہ مذکر ہے. اور واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے. اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے بالکل، چونکہ اس کو آگے الوسواس سے جوڑا ہوا ہے، اس سے ریلیٹ کرنے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے. اعراب اس کا کون سے والا جی؟ حرکت والا کہ حرف والا؟ سر حرکت. بالکل سنگولر ناؤن ہے چونکہ. اور ضمہ فتح کسرہ میں سے علامات یعنی علامت کون سی یوز ہوئی ہے یہاں پہ؟ جی زبر زیر پیش میں سے، یعنی زبر زیر پیش میں سے کیا آیا؟ زبر نہیں شرری، لاسٹ لیٹر کو دیکھتے ہیں نا. ہاں تو زیر ہے، کسرہ ہے زیر. اوکے. اور اعراب کیا جی؟ رفع نصب جر میں سے جر ہے. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں ہمارے شجاعت خالد. جی شجاعت آپ الوسواسی اس کے بارے میں بتائیے گا. جی تو وسواس کی جنس، یہ جنس مذکر ہے. ٹھیک ہے. عدد کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع میں سے. جی یہ اس کا جو ہے یہ جمع ہے. وسواس جمع ہے. آپ نے اس لیے مطلب اسٹرکچر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ لفظ بڑا ہے ذرا؟ ہاں مجھے اسٹرکچر سے لگ رہا ہے، اور شاید مجھے لگ رہا ہے مکسر تو نہیں ہے. ہاں نہیں واحد ہی ہے، یہ لفظ واحد ہے. واحد ہی چاہے یہ لفظ تھوڑا سا ذرا بڑا ہے لیکن یہ ہے واحد ہی. اچھا اور معرفہ نکرہ میں سے کیا جی؟ یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے بالکل صحیح ہے. یہ تو کلیئر انڈیکیٹر اس کا ال لگا ہوا ہے سٹارٹ میں. اعراب کون سی ٹائپ کا لیتا ہے یہ؟ حرکت والا کہ حرف والا؟ یہ سنگولر ہے تو وہ بالکل سنگولر ہے تو وہی حرکت والا اعراب لے گا. حرکت میں سے کون سی حرکت آئی ہے اس میں؟ ضمہ فتح کسرہ ہے. کسرہ آئی بھی ہے، اور اسی وجہ سے اب کسرہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اعراب حالت جر ہے. بالکل صحیح ہو گیا، زبردست. ابھی اینڈ پہ جب ہم جائیں گے اینڈ والی سلائڈ پہ تو وہاں ہم ڈسکس کریں گے، چونکہ زیادہ تر اسم جر میں ہی آئے ہیں اس صورت میں، تو اس میں دیکھیں گے کہ ہر ایک کی وجہ کیا ہے جر میں آنے کی. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. شجاعت کے بعد ہیں متین. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بھائی الخناس یہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، مذکر ہے کہ مؤنث؟ سر مذکر. مذکر ہے بالکل ٹھیک ہے. اور واحد تثنیہ جمع میں سے؟ سر واحد ہے سر. زبردست ماشاءاللہ. اور معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے جی؟ سر یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے بالکل، ال لگا ہوا ہے چونکہ. اور اعراب اس کا چونکہ سنگولر ناؤن ہے، سنگولر ناؤن حرکت سے اعراب لیتا ہے کہ حرف سے؟ یعنی اس میں چینج کون سا آتا ہوتا ہے؟ حرکت سر. حرکت والا آتا ہے بالکل ٹھیک ہے. کون سی حرکت آئی رہی ہے اس کے اینڈ پہ اس ٹائم؟ سر کسرہ. ماشاءاللہ. اور اعراب اس کا کیا رفع نصب جر میں سے؟ سر جر.
یار آج تو متین آپ چھا گئے ہیں بھائی، سارے فٹافٹ ٹھک ٹھک صحیح جواب. ٹھیک ہے سر. ماشاء اللہ بہت اچھا. اچھا جی وجیحہ. جی وجیحہ، اب آپ نے ان 3 اسما میں غور کرنا ہے. اسم اس آیت میں 3 ہے، ویسے اس ٹوٹل آیت میں 4 لفظ ہیں. من جو آ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے حرف ہے، تو اس کو بھی ویسے ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن اگر اسما ہی میں آپ غور کریں تو شر اور الوسواس اور الخناس، ان سے دیکھیں کون کون سا مرکب بن رہا ہے. معذرت کے ساتھ میں صرف یہ ایکسرسائز دیکھ رہی ہوں، باقی سب کی بھی سالو نہیں کر سکتی، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اچھا نہیں، تھوڑا سا اگر مطلب اس میں آپ کو کوئی مرکب دکھ رہا ہے اس آیت میں، اوور آل دیکھیں اگر اضافی توصیفی، نہیں پتہ چل رہا؟ اچھا نہیں چلیں کوئی بات نہیں. جی زکیہ آپ بتائیں. جی سر یہ مین تو حرف جر نہیں ہے، تو اگر مین شرری ہوگا تو بالکل یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. من بھی اس میں انکلوڈ ہوگا، حرف جر ہے چونکہ. من شر ایک مرکب یہ ہے، اور تو یہ مرکب جاری ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. دونوں پہ الوسواسی الخناس، تو ظاہر یہ مرکب توصیفی. ماشاء اللہ بہت اچھے، ٹھیک ہے. اور سوچیں، ایک اور بھی ہے اس میں مرکب. اچھا شر الوسواس تو شر پہ الف لام بھی نہیں آ رہا، تنوین بھی نہیں آ رہا، اور آگے الوسواس ہی ہے جو کہ جر میں آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی لگ رہا ہے. زبردست، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مرکب اضافی ہے، اور وجہ وہی ہے جو آپ نے ایکسپلین کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. تو آپ اچھا دیکھیں، اس میں اب صرف 4 لفظ ہیں اس آیت میں، لیکن 4 لفظوں سے 3 مرکب بن رہے ہیں. یعنی من شر ایک مرکب، اور شر الوسواس دوسرا مرکب، اور الوسواس الخناس تیسرا مرکب. یعنی اس میں جو بھی اسم آیا ہے وہ ریلیشن میں کسی اور اسم سے، مثلا پہلا اسم شر ہے نا، تو من سے جڑا ہوا ہے اس حرف سے، اور شر اپنے بعد والے اسم الوسواس سے بھی جڑا ہوا ہے. اور پھر دوسرا اسم جو الوسواس ہے، الوسواس شر سے بھی ریلیٹڈ ہے اور الخناس سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو ڈبل ریلیشن چل رہا ہے نا، شر کا بھی اور الوسواس کا بھی. تو اس لیے یہاں پہ 3 مرکب بن گئے، من شر اور شر الوسواس اور الخناس. اچھا اب جو اس کا معنی ہے اس پہ غور کر لیتے ہیں. اسما یہ آپ کیجئے گا، اور آپ کا سوال بھی آیا ہوا تھا کہ کیا یہ جو وسواس ہے یہ وسوسے کی جمع ہے؟ نہیں، یہ جمع نہیں ہے. اور 2 لفظ ہوتے ہیں، آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آیا. ایک لفظ ہوتا ہے وسواس، واو کی زیر سے. تو وسواس وسوسے کو کہتے ہیں. جو وسپر ہے، جو ایک وسوسہ آتا ہے، اس کو وسواس کہا جاتا ہے. اور اس کی جمع پھر ہوتی ہے وساوس. اسی طرح جو وسوسہ ہے، وسوسہ کی جمع بھی عربی میں وساوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو لفظ ہے وسواس، یہ اس میں صفت ہے، یعنی اس میں صفاتی مطلب ہے، ایڈجیکٹو کے طور پہ آتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہو گیا؟ تو وسواس ہے وسوسہ ڈالنے والا، وسواس ہے وسوسہ، اور وساوس جو ہوتا ہے یعنی واو سین الف واو سین، وساوس، وہ وسوسے کی جمع کے طور پہ آتا ہے. اچھا جی اسما اب اس میں بتائیں. سب سے پہلے ہے من. تو من کو ہم کیا نوٹ ڈاؤن کریں گے؟ اس کا جب گرامیٹیکل رول ہے حرف جر. اچھا من تو ہو گیا حرف جر، شر مجرور ہے من کی وجہ سے. الوسواس، الوسواس اس جملے میں مضاف الیہ. یس آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی یہ بات کی تھی، جو مرکب ناقص ہوتے ہیں اضافی توصیفی وغیرہ، اس میں گرامیٹیکل رول جو ہے وہ دوسرا ورڈ جو ہے نا، مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں لکھیں گے کہیں پہ بھی، موصوف کو یا مضاف کو مینشن نہیں کریں گے، کیونکہ موصوف ہے یا مضاف ہے، یعنی جو پہلا لفظ ہے وہ آلریڈی اس جملے میں کسی اور
رول میں بھی کھپ رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ اگر دیکھیں مضاف شر ہے نا، لیکن شر آلریڈی من کی وجہ سے وہ مجرور ہے، وہ اس کے ساتھ بھی ریلیشن میں ہے. تو جنرلی ہم دوسرے اسم کو ہی نوٹ کرتے ہیں، جیسے الوسواس کو ہم لکھیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح موصوف نہیں بتایا جاتا. جملے کا انالیسس کرتے ہوئے آپ صفت کو ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ موصوف آلریڈی مبتدا یا خبر یا مجرور یا کوئی اور اس کا رول چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈوئل رول ہوتا ہے بیسیکلی. تو وسواس مضاف الیہ ہے. اور الخناس، الخناس اب کیا ہوگا؟ یہ معرفہ کیسے نہیں، اعراب یہ میں تو نہیں دیکھیں، آیا. یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں مرکبات کی انواع. اب اس سے غور کریں، الوسواس الخناس آپس میں کون سا مرکب بن گیا ہے؟ موصوف الیہ ہوگا. ہاں توصیفی ہے نا، موصوف و صفت ہے. تو اب یہاں پہ جی الوسواس کو ہم آلریڈی نوٹ کر چکے ہیں مضاف الیہ کے طور پہ. تو الخناس کو ہم نے ایکسپلین جی کرنا ہے. تو الخناس کیا بن رہا ہے؟ موصوف صفت میں سے موصوف الخناس موصوف ہے کہ صفت ہے؟ صفت ہے آگے. ہاں صفت ہے نا، موصوف تو پہلے آتا ہے. موصوف تو وسواس ہے اس میں، تو یہ صفہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کا، اس میں جو بھی لفظ آ رہا ہے یہ اس کا گرامیٹیکل انالیسز ہے اس آیت کا، کہ ہر لفظ کا ہم نے گرامیٹیکل رول بتا دیا. من حرف جر، شر مجرور، الوسواس اس کا مضاف الیہ، الخناس اس کی صفت. تو اب ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اگر پہلے الوسواس اور الخناس کو کر لیں. وسواس ہے وسوسہ ڈالنے والا، خناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپ جانے والا. یعنی خناس وہ ہے جو سامنے نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، جو چھپ کے وار کرے اسے خناس کہتے ہیں. تو جو وسوسہ ڈال کے چھپ جانے والے کے شر سے. ہاں، وسوسہ ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے، یا جیسے آپ نے کیا کہ وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والے کے شر سے. تو اس میں خناس جو ہے اس کو وسواس کی صفت بتایا گیا. صرف اس حصے کا ترجمہ کریں گے تو وہ ہوگا کہ چھپ کر وسوسے ڈالنے والا، الوسواس الخناس. اور پھر شر الوسواس الخناس ہوگا چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کا شر. اور من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے. اب یہ من کنیکٹڈ ہے کس لفظ سے؟ تو اگر ہم سٹارٹ میں لے کے جائیں سورت میں، تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. من کس سے کنیکٹڈ ہے؟ اعوذ کے ورڈ سے. جیسے سٹارٹ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آبجیکٹ کی تقسیم ہے کہ کچھ وربز اپنا آبجیکٹ ڈائریکٹ لیتے ہیں، کچھ حرف جر کے ساتھ لیتے ہیں. تو اعوذ جو ہے، جو پناہ لینے والا ہے لفظ، یہ فعل عربی میں دو حرف لیتا ہے، با بھی لیتا ہے اور من بھی لیتا ہے. با یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ جس کی پناہ طلب کر رہے ہوں، یعنی جس سے پناہ مانگ رہے ہیں نا کہ آپ مجھے پناہ دیجئے، اپنی پناہ میں رکھ لیجئے، وہ با کے ساتھ آتا ہے. اور جس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جس سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو من کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو با کس کے ساتھ یوز ہوا ہے؟ اللہ کے لفظ کے ساتھ، یعنی جس کی پناہ ہم طلب کر رہے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے. تو اعوذ باللہ یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور پھر من آتا ہے اس کے ساتھ جس سے آپ کو پناہ چاہیے، من الشیطان، شیطان سے. تو یہاں پہ بھی یہ من اعوذ ہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. صحیح ہو گیا؟ چونکہ اعوذ میں ہم نے ابھی تک پہلے اس صورت میں یہ چل رہا ہے نا کہ کس کی پناہ لے رہے ہیں، کہ میں پناہ لے رہا ہوں رب الناس کی، ملک الناس کی اور الہ الناس کی. تین صفات آ گئی، یعنی جو رب ہے، بادشاہ ہے اور الہ ہے. اور کس سے پناہ میں نے لی ہے؟ اس سے جو وسوسہ ڈالنے والا، چھپ جانے والا. کلیئر ہو گیا؟ تو مین بھی بیسیکلی اوپر اعوذ ہی سے کنیکٹڈ ہے. اس کے بعد ایک آخری آیت رہ گئی ہے سورہ ناس کی، نہیں بلکہ دو آیتیں رہتی ہیں. جی امبرین.
जी सर। जी सुदूर, सुदूर को एक्सप्लेन कीजिए, मुज़क्कर है कि मुअन्नस? सर मुज़क्कर। मुज़क्कर है, बिल्कुल ठीक है, चूँकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं आ रही ना। और अदद क्या है वाहिद, तस्निया और जमा में से? सर वाहिद। हाँ, ये अभी जो है ना आपको शुरू में ये चीज़ ट्रबल करेगी। जैसे अभी शुजात ने पहले वसवास को देखा तो कहा कि जमा है, आपने सुदूर को देखा और कहा कि वाहिद है। जो तो जमा सालिम होती है ना, अलिफ नून जिसके एंड पे अलिफ ता आ गया मुस्लिमात या वाव नून आ गया मुस्लिमून, वो आप लोग आसानी से पहचान लेते हैं। जमा मुकस्सर जो है ये आपको शुरू में तंग करेगी, क्योंकि ये देखने में वाहिद की तरह ही लग रही होती है। तो इसमें वाहिद और जमा मुकस्सर में फ़र्क कैसे करते हैं, वो दो तरीक़े होते हैं उसके। एक तो ये है कि आप जो जमा है अरबी में वो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स पे आती है, यानी कुछ वज़न है उसके, या तो वो वज़न पढ़ लें, या फिर दूसरा ये है कि इंतज़ार करें कि आपका वो कैब इतनी बढ़ जाए और एक्सपीरियंस इतना हो जाए तो टाइम के साथ साथ आपको ख़ुद पे पहचान होने लगती है। ठीक है, शुरू में आपको इसमें दिक्कत होगी। सुदूर जो है ये जमा होती है, ये वाहिद नहीं होती। और इसमें आप अगर गौर करें तो इस तरह की जमा के लफ्ज़ शुरू में आप लोग कुछ नोट कर सकते हैं अपने पास, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। जैसे सुदूर या इससे जो मिलते जुलते हम आवाज़ अल्फाज हैं वो ज़्यादातर जमा के लिए आते हैं, जैसे सुदूर, कुलूब, नुफूस हम बोलते हैं, कुबूर बोलते हैं, तो ये जमा के लिए वाला वज़न यूज़ होता है ज़्यादा। तो ये जमा को साथ ही नोट कर लेते हैं कि जमा की टाइप कौन सी है, जमा मुकस्सर है। अच्छा, मारिफा है कि नकिरा है? सर ये नकरा। हाँ, वैसे देखें तो नकिरा है, लेकिन सुदूर इन नास आया ना, तो अन्नास से रिलेट किया हुआ सर, इसको, फिर मारिफा होगा, तो इसलिए मारिफा होगा। इंडिविजुअली देखें तो सुदूर नकिरा लगता है। अच्छा, फिर एराब ये जमा मुकस्सर कौन से वाला लेता है, हरकत के हर्फ? सर ये हरकत। बिल्कुल, जमा मुकस्सर और सिंगुलर नाउन का एराब एक तरह होता है, यानी इनकी अलामात एराब सेम होती हैं बिल्कुल। तो यहाँ कौन सी एराब की अलामत आई है, हरकत कौन सी यूज़ हुई है? सर कसरा की। कसरा है, बिल्कुल ठीक। तो कसरा से हमें फिर पता चल रहा है कि ये एराब ज़ेर। इसका हाँ जर है, नहीं ज़ेर नहीं, जर। और जी जी जर है। ठीक है, चलें सही हो गया माशाल्लाह। जी फातिमा, अन्नास को छोड़ दिया क्योंकि अन्नास ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिया था। अब डायरेक्ट हम इस पे चलते हैं कि इस आयत में मुरक्कबात कौन से अल्फाज बन रहे हैं। तो फ़ी सुदूर नास से देखें, हरफ जर को भी इंक्लूड करें इसमें, वो मुझसे रह गया लिखने में। तो इसमें मुरक्कबात बताएं कि फी सुदूर नास में। जी जी, कौन कौन से लफ्ज़ मिलके मुरक्कब बना रहे हैं? सुदूर नास ये मतलब कि मुजाफ और मुजाफ इलैह। ज़बरदस्त, सुदूर नास मुदाफ मुदाफ इलैह, यानी ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। और एक और मुरक्कब भी है इसमें, मतलब मुरक्कब तौसीफी। वो कहाँ पे, कौन से लफ्ज़ हैं? मतलब कि सर अगर सुदूर नहीं ये नहीं सर, सर इशारी होगा, मुरक्कब इशारी से दूर नास लोगों के दिलों की तरफ इशारा। इशारे का लफ्ज़ कौन सा है इसमें? नहीं। हाज़ा ज़ालिका में से तो कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा ना। फ़ी सुदूर नास है, फ़ी पे गौर करें, फ़ी के साथ कोई कौन सा इसम जुड़ा हुआ है? फी के साथ फ़ी सुदूर है ना, हरफ जी जर अरबी में रिलेटेड होता है अपने बाद जी वाले सर इसम से, ठीक है, ये उससे मुताल्लिक होता है। जी तो फ़ी सुदूर जी ये दो लफ्ज़ भी आपस में मिलके ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं, यानी मुरक्कब जारी हम जिसे कहते हैं। तो फ़ी सुदूर जी और सुदूर इन्नास, ये दो मुरक्कब हैं इसके जी अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, फ़ज़ीला रमज़ान। जी सर। अच्छा, अब इसमें देखें अल्लज़ी युवस्विसु को भी हम छोड़ देते हैं, चूँकि इसको ज़ाहिरी बात है आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी। युवस्विसु जो है वो तो वैसे ही फ़ेल है,
تو اس کو نوٹ ابھی ہم بس اتنا ہی کر لیتے ہیں کہ یہ فعل ہے. الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے، لیکن اس میں موصول بھی کیسے یوز ہوتا ہے اس کی بھی ڈسکشن ابھی ہم نے نہیں کی ہوئی، لہٰذا اس کو بھی ابھی ہم اٹیمپٹ نہیں کریں گے. اب فی کو دیکھتے ہیں. فی کیا ہے جی اس جملے کے اندر؟ حرف جر کی حیثیت سے یوز ہو رہا ہے، اس کا یوزیج تو ہے ہی ہے، جہاں پہ بھی آئے گا وہ حرف جر ہی ہوگا. صدور کو ہم کیا لکھیں گے؟ یہ اس جملے میں کیا بن رہا ہے؟ حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے، جو اسم حرف جر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ مجرور کہلاتا ہے. اور الناس اس جملے میں کس حیثیت سے آ رہا ہے؟ سر نہیں پتا چلا. ادھر سے دیکھیں، یہاں ہم نے صدور الناس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی ہے. تو مرکب اضافی ہے نا، تو صدور الناس میں مضاف الیہ کون سا ہوگا؟ الناس. بالکل، الناس مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، بس ادھر ہم یہ نوٹ کر لیں گے، الناس یہاں پہ مضاف الیہ ہے. اب اگر ہم صرف اتنے حصے کا ترجمہ کریں تو آپ کیجئے گا فضیلہ، پہلے صدور الناس کا ذرا کریں ترجمہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے سینوں میں. ہاں آپ نے مکمل ہی کر دیا، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں. بالکل صحیح. اور الذی جو ہے اس کو ساتھ اگر ایڈ کر دیں تو الذی یوسوسو، الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی میں صدور سینوں میں الناسی لوگوں کے. صحیح، ماشاءاللہ، یعنی وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد لاسٹ ہے آیت جی اقرا. جی مونا آپ بتائیں. جی سر. جی الجنتی. الجنتی. جی سر. ہاں یہ مؤنث ہے. یہ مؤنث لگ رہا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ویسے ٹھیک ہے لفظاً مؤنث ہے، لیکن جب یوز ہوگا تو اس گروپ میں مذکر مؤنث دونوں ہی آتے ہیں. اچھا، اور واحد تثنیہ جمع میں سے؟ ہاں سر، واحد ہے. واحد ہے. یہ بھی وہی والا جو میں نے پہلے الناس کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ اسٹرکچر کے یا فارم کے لحاظ سے واحد ہے، معنی کے لحاظ سے جمع ہے، چونکہ یہ گروپ ہے جنات کا جس کو جنہ کہتے ہیں. اچھا، اور معرفہ نکرہ میں سے؟ معرفہ سے. معرفہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اعراب کون سا لے گا؟ واحد ہے تو حرکت والا ہی لے گا، ظاہری بات ہے، بالحرکت. بالحرکت. اور حرکت یہاں یوز ہوئی ہے کسرہ. آلموسٹ ہم نے جتنے بھی اسم پڑھے ہیں میرا خیال ہے سارے ہی جر والے یوز ہوئے ہیں یہاں پہ اس جی، صورت میں. اعراب اس کا جر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. شعیب. شعیب. سمینہ آپ بتائیں. ناس کو ہم آلریڈی کر چکے ہیں ایکسپلین، بس اب مرکب دیکھ لیں کہ اس آیت میں مرکب ہے کوئی. من الجنتی والناسی، من کو بھی ساتھ کاؤنٹ کریں اور اس کو دیکھ کے بتائیں. شجاعت آپ بتا دیں. جی استاذ، من الجن. ہاں ہاں. یہ مرکب ہاں جاری. ٹھیک ہے، ہاں جاری ہے. من حرف جر اور الجنہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مجرور، یہ مرکب جاری بن رہا ہے. اور ویسے جو ون ناس ہے وہ بھی مرکب ہوتا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں نے اس بک میں نہیں پڑھا، لیکن ویسے ہم گرامیٹیکلی ون ناس کو بھی مرکب کہتے ہیں. یعنی اس میں اس کو ہم کہتے ہیں مرکب عطفی. عطفی یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ واو جو ہے نا یہ حرف عطف کہلاتا ہے. یعنی حرف عطف کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جو جوائن کر رہا ہو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے. تو واو آپ کو پتہ ہے نا، جس سے ہم اردو میں اور یوز کرتے ہیں، تو واو الناس کو جوائن کر رہا ہے الجنہ کے ساتھ، اس سے ریلیٹ کر رہا ہے اس کو. تو اس کو بھی گرامر میں ہم ویسے مرکب ہی کہتے ہیں ون ناس کو، کیونکہ دونوں لفظ اکٹھے یوز ہو رہے ہیں.
ہاں ٹھیک ہے، بس اس آیت کا معنی ہم دیکھیں یا اگر اس سے پہلے گرامیٹیکل رول دیکھیں تو من حرف جر کہلائے گا اس کے اندر، اور الجنہ جو ہے یہ کہلائے گا مجرور، ٹھیک ہے. واو جو ہے، واو یا فا یا او یا ثم یا لیکن، اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حرف عطف، ٹھیک ہے، کہ ان حروف کا کام ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوائن کرنا، اس سے آ کے یہ ملا دیتے ہیں. اور پھر الناس جو ہے، یعنی جو واو کے بعد جو اسم آتا ہے جس کو پہلے والے اسم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم معطوف کہتے ہیں گرامر میں. تو الناس معطوف ہے جنہ پہ، یعنی الناس کو جنہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ لیٹس سے میں اس طرح کا جملہ بولوں کہ حامد جمیل یا حامد صالح، کہ حامد نیک ہے، اور پھر اس کے بعد میں اگر کہوں کہ وطیب اور اچھا ہے، تو واو کی وجہ سے واو کی وجہ سے جو بات کا اسم ہے طیب وہ بھی صالح کے ساتھ جوائن ہو گیا اور اس نے اس کے میننگ کو ایڈ کر دیا. تو واو کا یہ پرپز ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو گرامر میں ہم اس کو حرف عطف کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو ہم معطوف کہتے ہیں جسے آپ جوائن کر رہے ہیں. اچھا، اس کا بھی حکم یہی ہوتا ہے معطوف کا، کہ معطوف کا اعراب بھی سیم ہوگا، وہی ہوگا جو جس کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے. اب یہاں چونکہ الجنہ جو ہے یہ مجرور ہے من کی وجہ سے، تو الجنہ من کی وجہ سے مجرور ہے، تو الناس کو جب آپ نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا تو اب الناس بھی مجرور آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ چونکہ حرف عطف کے ذریعے جس اسم کو جوڑتے ہیں دوسرے اسم کے ساتھ وہ پھر اعراب میں اسی کو فالو کرتا ہے. تو آج ہم نے جیسے دو چیزیں پڑھی ہیں نا، پہلے ہم نے بدل پڑھا تھا، تو بدل بھی اعراب میں فالو کرتا ہے جس کے لیے بدل یوز کیا جاتا ہے، اور صفت ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سٹارٹ میں. اور یہ تیسری چیز ہے معطوف، یہ بھی اعراب میں فالو کر رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ جوڑا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ جو تین طرح کے اسم ہیں ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ انہیں جوڑیں گے یہ اس کا اعراب فالو کر لیں گے. یہ دیکھیے گا جو مکمل صورت ہے، اگر ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس کریں تو قل جو ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا فعل امر ہے، یعنی کہہ دیجئے. اعوذ فعل مضارع، فعل مضارع اس فعل کو ہم کہتے ہیں جو حال یا مستقبل کا معنی دے رہا ہو، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں. بی ربی، بی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ حرف جر ہے، اور ربی مجرور ہے، یہ با کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ اسم. تو با حرف جر ہو گیا، ربی مجرور ہو گیا. الناسی مضاف الیہ ہے رب کا. تو پہلی آیت یہ ہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی. اس کے بعد ملیک الناسی، ملیکی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ بدل ہے. بدل ہم اس لفظ کو کہتے ہیں جو آلریڈی پہلے کسی آئے ہوئے لفظ کو ایکسپلین کر رہا ہو ان ادر ورڈز، ٹھیک ہے. یہ صفت نہیں ہے، صفت بھی ایکسپلین کرتی ہے لیکن صفت جو ہے وہ اس کی کوئی کوالٹی بتا رہی ہوتی ہے، کسی طرح اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے. اور بدل جو ہے وہ اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اب جیسے رب کا لفظ جو یوز ہوا ہے تو اسی جو رب الناس ہے اسی کے لیے یہاں ایک اور نام یوز ہوا ملک الناس. تو یہ ملک رب کا بدل ہے، ٹھیک ہے. اور الناسی جو ہے یہ پھر مضاف الیہ ہے ملک کا. تو ملک الناسی یعنی لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناسی، الہ اگین بدل ہے رب کا ہی، وہ رب ہی کو ایکسپلین کر رہا ہے. اور الناسی جو ہے مضاف الیہ ہے یعنی لوگوں کے معبود کی. تو معنی دیکھیں تو ان تین آیات میں ایک بات مکمل ہوئی ہے، یعنی یہ ایک جملہ تین آیتوں پہ مشتمل ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. اور اگر گرامیٹیکلی ہم دیکھیں تو ہم نے کہا کہ قل فعل ہے، اعوذ جو ہے یہ بھی فعل ہے، قل فعل امر، اعوذ فعل مضارع، با حرف جر، رب مجرور، الناس مضاف الیہ، ملک بدل، پھر الناس مضاف الیہ، الہ بدل، اور الناس پھر مضاف الیہ. اب بدل جو ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، بدل جس کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے اعراب کو فالو کرتا ہے. چونکہ یہاں ملک کا لفظ اور الہ کا لفظ رب ہی کو ایکسپلین کر رہا ہے
اور رب کا اعراب جر ہے با کی وجہ سے، چونکہ اس کے ساتھ حرف جر آیا ہے تو اس وجہ سے ملک کا اعراب بھی جر ہے اور الہ کا اعراب بھی جر ہے. یعنی ان 3 آیتوں میں اگر ہم دیکھیں اس ایک جملے کے اندر تو کل ہمارے پاس 6 اسم ہیں، رب، الناس، ملک، الناس، الہ، الناس، اور یہ 6 اسماء سبھی مجرور ہیں. اور الناس کو اگر ہم دیکھیں تو تینوں آیتوں میں الناس اس وجہ سے مجرور ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور رب کو دیکھیں تو یہ مجرور ہے با کا حرف جر کے ساتھ آنے کی وجہ سے، تو یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. ملک اور الہ بدل ہونے کی وجہ سے مجرور ہیں. کلیئر ہو گیا؟ رب اس لیے مجرور ہے کہ وہ حرف جر کے بعد آیا ہے، ملک اور الہ اس لیے مجرور ہیں کہ وہ رب کا بدل ہے، تو جس کے وہ بدل ہیں وہ مجرور تھا، تو یہ ملک اور الہ فالو کر رہے ہیں اپنے اسم کو، اس لیے مجرور ہیں. اور الناس تینوں جگہ پہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. تو یہ پہلی 3 آیات کا بیان ہے. جو چوتھی آیت ہے من شر الوسواس الخناس، تو یہ بھی پہلی آیت سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اگر بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ جملہ جو ہے 4 آیتوں میں آ کے کمپلیٹ ہوتا ہے، اور پھر آگے چوتھی آیت 5ویں سے جڑی ہوئی اور 5ویں 6ٹھی سے جڑی ہوئی ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ 6 کی 6 آیتیں، یہ پوری صورت صرف ایک جملے پہ مشتمل ہے. وہ جملہ لیکن کافی بڑا ہے، اس میں مختلف لفظ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. من یہاں پہ حرف جر ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اعوذ کا جو فعل ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 حرف جر آتے ہیں، با آتا اور من. با یوز ہوتا ہے اس اسم کے لیے جس کی پناہ طلب کر رہے ہوں، جس سے حفاظت مانگی جا رہی ہے، اور من اس کے ساتھ آتا ہے جس کے شر سے پناہ طلب کر رہے ہوں. تو یہاں با جیسے رب اور ملک اور الہ کے ساتھ یوز ہوا ہے، اور من آگے شیطان کے لیے یوز ہوا ہے. تو من حرف جر، شر مجرور، الوسواس مضاف الیہ، الخناس صفت. ٹھیک ہے؟ تو شر مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الوسواس مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، الخناس مجرور ہے صفت ہونے کی وجہ سے. چونکہ صفت کا بھی اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو صفت فالو کرتی ہے جس کے لیے وہ لائی جائے. الخناس الوسواس کی صفت ہے، تو اس لیے اس کو فالو کرتے ہوئے یہ بھی مجرور استعمال ہوئی ہے. تو معنی اس کا ہوگا کہ اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے. الذی اسم موصول ہے. اب اسم موصول کیوں یوز ہوتا ہے؟ جنرلی موسٹ آف دا ٹائمز اس کا بھی جو گرامیٹیکل رول ہوتا ہے وہ صفت کا ہوتا ہے، کیونکہ الذی بھی کسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے، تو اسے بھی ہم گرامیٹیکلی زیادہ تر صفت کنسیڈر کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو الذی بھی صفت ہی بن رہی ہے الوسواس کی. جیسے الوسواس کی ایک صفت تھی الخناس، کہ وہ وسوسے ڈالنے والا کون ہے؟ وہ چھپ کر وسوسے ڈالنے والا ہے. اسی طرح اس کی دوسری صفت آ رہی ہے کہ وہ جو، تو یہ الذی بھی الوسواس ہی کو ایکسپلین کر رہی ہے، اس کی صفت ہے. اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ الذی اگر صفت ہے تو صفت تو فالو کرتی ہے، الوسواس جر میں ہے تو الذی بھی جر میں ہونا چاہیے. نہیں، یہ جو اس طرح کے اسم ہوتے ہیں الذی کی طرح کے، ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا، یعنی ان کی اینڈنگ ہمیشہ یونیفارم ہوتی ہے. الذی الذی ہی یوز ہوگا، یہ الذی یو یا زبر یا زیر اس کے اینڈ پہ نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ ایسی ساکن ہی آتا ہے. جیسے حاذا ہے، جیسے ذالک ہے، ہاؤلائی ہے، اولئک ہے، تو اس میں اشارہ جو ہیں وہ بھی چینج نہیں ہوتے کبھی بھی. ہاؤلائی زیر کے ساتھ ہی اینڈ پہ بولا جاتا ہے، ہاؤلاؤ یا ہاؤلاء کبھی بھی نہیں بولتے. اسی طرح الذی بھی ہمیشہ الذی بولیں گے، چاہے گرامیٹیکلی اس جملے میں یہ رفع والی جگہ پہ یوز ہو رہا ہو یا نصب کے طور پہ آ رہا ہو یا جر میں آ رہا ہو، یوز الذی ہی کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے؟ تو الذی صفت ہے جی الوسواس کی، اس کے ایکسپلین کر رہا ہے. یوسوسو فعل مضارع، فی حرف جر ہے، صدور مجرور ہے، الناسی مضاف الیہ ہے. کلیئر؟ اس میں جو اسم آئے ہیں صدور، یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اور الناسی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور آیت کے معنی ہوں گے کہ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. اور پھر من الجنتی والناس، من حرف جر، الجنتی مجرور، واو حرف عطف، الناسی معطوف. معطوف وہ ہوتا ہے جسے حرف عطف کے ذریعے پہلے والے کسی اسم سے جوڑ دیں. تو
الجنہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الناسی مجرور ہے معطوف ہونے کی وجہ سے، چونکہ معطوف فالو کرتا ہے اسے جس کے ساتھ اسے جوڑا جائے. تو الناس کو یہاں آپ کس کے ساتھ بریکٹ کر رہے ہیں؟ جنہ کے ساتھ. جنہ مجرور تھا اس لیے الناس بھی مجرور ہے، اور معنی ہوں گے جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے، یعنی وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں غلط خیال ڈالتا ہے، وہ وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے بچائے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو وسوسہ ڈالنے والا یا انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والا ہو. تو یہ بھی من الجنتی والناس اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی الوسواسی کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 6 کی 6 آیات مل کے بیسیکلی ایک ہی بات کو ایکسپلین کر رہی ہیں. وہ جو پہلے ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اور جو دوسری بات ہے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، تو شیطان کے لیے یہاں اس کی کچھ صفات استعمال ہوئی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نے اپنے لیے بھی کچھ صفات مختلف استعمال کی ہیں. اب اگر ہم اسم پہ فوکس کریں تو اس آیت میں تمام اسماء مجرور آئے ہیں. ربی، الناسی، ملیکی، اور پھر الناسی، الہی، الناسی، شری، الوسواسی، الخناسی، صدوری، الناسی، الجنتی، الناسی. یعنی کوئی میرا خیال ہے 10 سے زیادہ اسم ہیں، تمام مجرور ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مجرور ہونے کی وجوہات ایک ہی جیسی ہیں. یعنی کچھ اسم مجرور ہیں حرف جر کی وجہ سے، جیسے ربی با کے ساتھ آیا اس لیے، شری من کی وجہ سے مجرور، صدوری فی کی وجہ سے، الجنتی من کی وجہ سے. تو یہ اسماء حرف جر کی وجہ سے مجرور ہیں. دوسری جو آپ وجہ دیکھیں گے کسی اسم کے مجرور ہونے کی وہ ہے مضاف الیہ. الناسی مضاف الیہ ہے تینوں آیتوں میں، الوسواسی مضاف الیہ ہے، صدوری مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر الناسی بھی مضاف الیہ ہے. تو سوری یہ صدوری مضاف الیہ نہیں ہے، صدور میں غلط کہہ گیا، الناسی مضاف الیہ ہے یہاں پہ بھی. تو دوسری وجہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے حالت جر میں ہونے کی وہ ہے مضاف الیہ ہونا. تو اسم جو ہے صرف ان 2 کیسز میں ہی حالت جر میں یوز ہوتا ہے عربی میں. وہ اسم مجرور ہوگا جو حرف جر کے بعد آئے، یا وہ اسم مجرور ہوگا جو مضاف الیہ ہو، اور کوئی وجہ تیسری نہیں ہوتی. تو وہ دونوں وجوہات آپ کو اس صورت میں مل جاتی ہیں کہ جیسے ربی یہ با کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور الناسی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. یہی 2 وجوہات ہوتی ہیں جر کی. اور اسم تبھی عربی میں مجرور ہوگا جب وہ حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ بنے. باقی ہم نے دیکھا ہے کہ 3 طرح کے اسم ایسے ہیں جن کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یعنی ان کا اعراب فکس نہیں ہے، وہ جس کے لیے لائے جاتے ہیں اسی کے اعراب کو فالو کرتے ہیں. ان میں ایک صفت ہے کہ وہ موصوف کے اعراب کو فالو کرے گی جس کو ایکسپلین کر رہی ہے. دوسرا بدل، وہ بھی جس کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کے لیے اسی کے اعراب کو فالو کرے گا. اور تیسرا معطوف، وہ جس کے ساتھ جوڑا گیا اسے وہ اس کے اعراب کو فالو کر رہا ہے. اب اگر آپ یہ جو اوپر وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ کون سے اسم حرف جر کی وجہ سے مجرور ہیں اور کون سے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. جیسے رب ہے، شر ہے، صدور ہے، الجنہ یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہیں. پھر الناس ہے، الوسواس ہے، اور یہاں پہ بھی الناس ہے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہیں. باقی جو اسم مجرور ہیں وہ فالو کرتے ہوئے مجرور ہیں. جیسے ملک اور الہ یہ بدل ہیں تو یہ رب کو فالو کر رہے ہیں اس لیے مجرور ہیں. الخناس صفت ہے تو الوسواس کو فالو کرتے ہوئے یہ مجرور استعمال ہوا ہے. اور الناس معطوف ہے، واو کے بعد آیا تو یہ الجنہ کو فالو کرتے ہوئے مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کلیئر ہو گیا میرا خیال ہے کہ یا تو یعنی ان 2 وجوہات سے کوئی اسم مجرور ہوگا، یا یہ کہ وہ معطوف یا بدل یا صفت ہو تو پھر وہ فالو کرتے ہوئے کسی اور اسم کو مجرور ہو. جی ذکیہ. سر یہاں پہ الذی آپ نے بتایا کہ یہ صفت ہے، تو صفت سے پہلے تو موصوف آتا ہے، تو آپ نے کہا الذی وصف کا صفت ہے، تو یہ الخناس کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پہلے تو موصوف آئے گا. ہاں، الخناس جو ہے وہ خود بھی ایک صفت ہے نا. تو اچھا موصوف صفت جو ہے ان کا اکٹھا آنا ضروری نہیں ہوتا.
مطلب ہم نے ابھی چونکہ صرف چھوٹے جملے پڑھے ہیں نا یا چھوٹے مرکب، تو اس میں تو جنرلی ہم موصوف صفت ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے موصوف آیا ساتھ اس کے فوراً بعد صفت آئی. لیکن جب آپ لوگ بڑے جملے پڑھتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے، تو وہاں آپ کو کئی جملے ایسے ملیں گے کہ موصوف و صفت کے بیچ میں کچھ اور الفاظ آ جاتے ہیں درمیان میں. تو موصوف و صفت کا یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ساتھ جڑے ہوں. اور ادھر جو وجہ ہے کہ الذی الوسواس کے ساتھ ڈائریکٹ کیوں نہیں جڑا ہوا آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ الوسواس کی یہاں دو صفتیں آئی ہیں نا، ایک صفت الخناس ہے، دوسری صفت الذی ہے. جیسے ایک کسی اسم کی زیادہ صفتیں بھی بتا سکتے ہیں نا آپ، جیسے ہم کہیں کہ یہ محنتی اور تابع دار اور مؤدب طالب علم ہے، تو ایک ہی طالب علم کے لیے اب ہم نے 3 صفات لائی ہیں. تو ظاہری بات ہے کوئی صفت اس میں پہلے آئے گی، کوئی بعد میں، کوئی صفت تیسرے نمبر پہ آئے گی. تو ہر صفت موصوف کے ساتھ جوڑ کے نہیں آ سکتے. لیکن الخناس کی صفت اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الخناس یہاں پہ کسی ہستی کے لیے یوز نہیں ہوا نا، وہ خود ایک ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. جو اسم کی اوور آل گرامر میں ہم 2 ٹائپس کرتے ہیں، ایک اس میں ذات کہلاتا ہے اور ایک اس میں صفت ہے، جس کو انگلش میں ناؤن اور ایڈجیکٹو کہتے ہیں. جو ناؤن ہوتا ہے نا، یعنی جو کسی کا نام ہے، شے کا، جگہ کا، چیز کا، ناؤن موصوف بننے کے قابل ہوتا ہے. اور جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے نا، اس کو آپ کبھی موصوف نہیں بنا سکتے. مثال کے طور اردو میں بھی آپ دیکھیں نا، خوبصورت، اچھا، برا، یہ صفت تو بن سکتا ہے، یہ لفظ خود موصوف نہیں بن سکتے کبھی. جو موصوف بنتا ہے نا، وہ ہمیشہ کسی کا نام ہوگا، وہ کوئی اسم ذات ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ علی کو میں موصوف بنا سکتا ہوں، طالب علم کو موصوف بنا سکتا ہوں، ڈاکٹر کو موصوف بنا سکتا ہوں کہ جی اچھا ڈاکٹر ہے، برا ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، اناڑی وغیرہ. لیکن خود صفت کو مزید ایکسپلین صفت کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو الخناس یہاں پہ خود یوز ہوا ہے صفت کے طور پہ، چھپ جانے والا. تو اس لیے الذی کو بھی پھر ہم الوسواس ہی سے کہیں گے کہ یہ اس کی صفت آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ الوسواس بھی آپ اگرچہ کہیں گے کہ یہ بھی تو صفت ہے والا، مطلب تو اس میں آ رہا ہے نا وسوسے ڈالنے والا. لیکن وسوسے ڈالنے والا یہ بیسیکلی ایک شیطان کے ایکویلنٹ کے طور پہ یوز ہوا ہے کہ وسوسے ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان. اور پھر اس کی 2 صفات آئی ہیں، تو وہ چھپ جانے والا، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے سینوں میں آ کے وسوسے ڈالتا، ان کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے. تو اس وجہ سے الخناس کو ہم اس کی پہلی صفت کہیں گے، الذی فی یوسوس فی صدور الناس کو دوسری صفت کہیں گے. کلیئر ہے؟ جی سر. جی اور کوئی سوال؟ سر میرا ایک سوال ہے، جو ہم نے جملہ پڑھا ہے اس میں جو ایگزامپلز دی گئی ہیں مرکب توصیفی سے مرکب تام، تو اس میں یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی 8 نمبر کی، الصحابۃ صادقون، تو صحابہ تو سنگولر نہیں ہے؟ نہیں یہ پلورل ہے؟ پلورل ہے، پلورل ہے. مطلب وہ دیکھنے میں شاید وہ لفظ لگتا ہے اس طرح کا کہ وہ چھوٹا لفظ ہے ذرا، کہ وہ سنگولر لگ رہا ہے، لیکن وہ ہے پلورل ہی ہے. چونکہ صحابی جو ہے وہ سنگولر ہے. مطلب یہ ویسے کامن مسٹیک ہے، مطلب اردو میں ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ بولتے ہوئے کئی دفعہ صحابہ سنگولر کے لیے یوز کر دیتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر بڑے صحابہ ہیں. تو لیکن یہ غلط ہے، مطلب صحابی سنگولر ہوتا ہے، صحابہ ہمیشہ پوری جماعت کے لیے بولتے ہیں، یعنی ان سب کے لیے. سر میرا ایک سوال ہے جی جی. کہ یہ جملہ ہے ھذا کرسی جمیل، اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جمیل جو ہے وہ صفت نہیں ہے بلکہ کسی شخص کا نام ہے؟ ہاں یہ آپ کو مطلب پتہ تو چل چکا ہے تبھی تو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو میرا غلط ہو گیا. اچھا غلط ہو گیا، لیکن پتہ کیسے چلا ہے؟ مطلب آپ بس ہاں رزلٹ آیا ہے. اچھا آپ کو رزلٹ سے پتہ چلا. ویسے نہیں مطلب اندازہ ہو رہا کہ اس میں دیکھیں نا، اگر اس کو ہم کمپیئر کریں اس کے ساتھ، وہ جو پہلے تھا ھذا کرسی جمیل، اور دوسری طرف ھذا کرسی جمیل، ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ڈفرینس ہے؟ یعنی کس طرح ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ہے مرکب، کیا نام ہے، جمیل یہاں پہ آدمی ہے. اگر صفت ہوتا تو وہ جمیل ہوتا. بالکل. لیکن چونکہ اگر وہ یہ ہوتا نا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خوبصورت کرسی ہے، تو ظاہری بات ہے کرسی یون ہے تو صفت اس کو فالو کرتی ہے نا.
जी 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 हादा कुर्सीयुन जमीलुन, अब जहाँ जमीलिन आ रहा है तो जमीलिन ऑब्वियसली सिफत नहीं हो सकती, तो वो अगर सिफत नहीं है तो वो फिर क्या है, वो मुदाफिले के तौर पे इराब आ रहा है ना उसका, यानी अगर आप कुर्सीयु जमीलिन देखें तो इनकी फॉर्मेशन मुदाफिले वाली बन रही है ना, तो चूंकि ये मुदाफिले बन रहे हैं आपस में, तो इसलिए फिर हम इसको वही कहेंगे कि ये जमील जो है एक आदमी का नाम, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जमील की कुर्सी है। ये अक्सर ऐसी जगहों पे हो जाती है गलती, जहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाम के तौर पे आते हैं ना, जैसे कबीर है, कबीर नाम भी होता है जमील की तरह ही, तो वहाँ पे फिर एडजेक्टिव है, यानी कबीर बड़े के माना में यूज़ हो रहा है या कबीर नाम है, वो फिर इस तरह की चीज़ों से ही पहचानते हैं एराब से। चलें, बेहतर है आज हमने एक मुकम्मल सूरा देख ली है इस तरह, तो आप लोग ख़ुद भी जो छोटी छोटी सूरतें हैं ना एंड वाली जो अक्सर हम पढ़ते हैं नमाज़ों में, उन पे ज़रा प्रैक्टिस करें और फिर मुझे ज़रा ग्रुप में भी शेयर करें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो उसको फिर ताकि हम लोग डिस्कस कर लें। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह फिर आगे ज़माइर हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रोनाउंस का यूज़ है अरबी में वो डिस्कस करेंगे। बेहतर फिर, अस्सलाम वालेकुम।